السلام علیکم عزیز سامعین، آج کی اچھی بات کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز سامعات، آج کی اچھی بات یہ ہے کہ اشفاق احمد کہتے ہیں، میں نے بابا دین محمد کو بہت ہی فخر سے بتایا کہ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں اور بہت اچھا بینک بیلنس ہے۔ اس کے علاوہ میرے بچے اچھے انگریزی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، دنیا کی ہر آسائش ہمیں میسر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی ہے۔ میری یہ بات سننی تھی کہ انہوں نے جواب میں مجھے کہا کہ یہ کرم اس لیے ہوا ہے کہ تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دیا۔ میں نے جب اس بات کی وضاحت چاہی تو بابا جی نے کہا، اشفاق احمد، میری اماں نے ایک اصیل ککڑ مرغا پال رکھا تھا۔ اماں کو اس مرغے سے خصوصی محبت تھی۔ اماں اپنی مٹھی بھر مرغے کی چونچ کے عین نیچے رکھ دیتی تھی اپنی ہتھیلی، اور وہ مرغا ککڑ اس میں سے جھکتا اور چگتا رہتا تھا، اور جھٹ پٹ 2 منٹ میں ہی پیٹ بھر کے مستیوں میں لگ جاتا۔ میں روز یہ ماجرا دیکھا کرتا تھا اور سوچتا، یہ مرغا کتنا خوش نصیب ہے، کتنے آرام سے بنا محنت کے اس کو اماں دانے ڈال دیتی ہے۔ ایک روز میں صحن میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، حسب معمول اماں آئیں اور دانوں کی مٹھی بھری مرغے کو رزق دینے لگیں۔ اماں نے جیسے ہی مٹھی آگے کی، مرغے نے اماں کے ہاتھ پر ٹھونگے مارنا شروع کر دیا۔ اماں نے تکلیف سے ہاتھ کو جھٹکا تو دانے پورے صحن میں بکھر گئے۔ اماں ہاتھ سہلاتی اندر چلی گئیں اور مرغا جو ایک جگہ کھڑا ہو کر آرام سے پیٹ بھر کر کھاتا تھا، اب پورے صحن میں بھاگتا پھر رہا تھا، کبھی دائیں جاتا، کبھی بائیں جاتا، کبھی شمال، کبھی جنوب۔ سارا دن مرغا بھاگ بھاگ کے دانے چگتا رہا، تھک بھی گیا اور اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا۔ بابا دین محمد نے کچھ توقف کے بعد رکنے کے بعد پوچھا، بتاؤ مرغے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے فٹ سے جواب دیا، نہ مرغا اماں کے ہاتھ پر ٹھونگے مارتا اور نہ ذلیل ہوتا۔ بابا بولا، بالکل ٹھیک، یاد رکھنا، اگر اللہ کے بندوں کو حسد، گمان، تکبر، تجسس، غیبت اور احساس برتری کی ٹھونگے مارو گے تو اللہ تمہارا رزق مشکل کر دے گا، اور اسی طرح اس اصیل ککڑ مرغے کی طرح مارے پھرو گے۔ تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دیں، رب نے تیرا رزق آسان کر دیا۔ بابا عجیب سی ترنگ میں بولا، پیسہ، عزت، شہرت، آسودگی، خوشحالی حاصل کرنے اور دکھوں سے نجات کا آسان راستہ سن لے۔ اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان سے مسکرا کے بات کرنے والا اور دوسروں کو معاف کرنے والا کبھی مفلس نہیں رہتا۔ آزما کر دیکھ لو۔ اب بندوں کی محبت کے ساتھ ساتھ شکر کے آنسو بھی اپنی منزل میں شامل کر لو تو امر ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر بابا دین محمد تیزی سے مین گیٹ سے باہر نکل گیا اور میں سر جھکائے زاروں قطار رو رہا تھا اور دل ہی دل میں رب العزت کا شکر ادا کر رہا تھا کہ بابا دین محمد نے مجھے کامیابی کا راز بتا دیا۔ تو عزیز سامعات، یہ ہے ہماری آج کی کہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔